صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام راہ حق کے مسافر عاشقان رسول، میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ میں آج وہ موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا تذکرہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز کا حکم۔ سب سے زیادہ تذکرہ کس کا ہوا ہے؟ نماز کا۔ تو یہ بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ نماز ایک کیا چیز ہے؟ ورکعوا مع الراکعین، جو رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والے، جھکنا، عاجزی پیدا کرنا۔ یہ اس کا یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، قائم کرنے دو، ہمیشہ پڑھو، یہ نہیں ایک دن پڑھا، صبح پڑھی، شام چھوڑ دی۔ پھر رکوع کرو ساتھ رکوع، جو رکوع کرنے والے لوگ ہیں نا، جھکنے والے لوگ، آپ ان کے ساتھ منسلک رہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر یہ بیان کرتا چلوں کہ نماز یہ کہاں کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی، یہ کیا چیز ہے نماز، یہ کیوں ایسے فرض ہو گئی؟ اور بھی تو باتیں ہیں، مگر نماز کو ترجیح دی گئی ہے، زیادہ ذکر بھی قرآن کریم میں نماز کا آیا۔ یہ نماز ہے کیا، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلا نماز جو ہے فرض صبح کی، یہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، جن کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ ان کا کلمہ شریف تھا۔ اگر کسی سے پوچھیں تو ممکن ہے مولوی صاحب آپ نے کل دساں بھول گئے، مگر یہ جو صبح جب تاریکی میں آسمان سے نیچے گرائے گئے زمین کی حصے میں، تو اندھیرا تھا، رات تھی۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلے رات پیدا ہوئی، بعد میں سورج طلوع ہوا۔ رات تھی، جب سورج طلوع ہونے لگا تو روشنی پھیلنے لگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس پاک پیغمبر نے دو نفل جو ہے شکرانے کے ادا کیے، جو آج ہماری نماز فرض ہے، 2 رکعت نماز جو ہے آج ہم پہ وہ فرض ہے۔ وہ کون سی؟ حضرت آدم علیہ السلام صلاۃ نے جو شکرانہ پہ کیا گیا۔ اسی لیے حکم ہے کہ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، شکر کرو۔ یہ سارے کے سارے انبیاء نے یہ شکرانے کے طور پہ جو نفل پڑھے ہیں وہ ہم پہ فرض ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ 2 باتیں ہیں کہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، جو شکر نہ کرے گا وہ کفر کرے گا۔ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تو شکر کرو، کفر نہ کرو، یعنی شکر نہ کرنا کفر ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام صلاۃ نے شکر کیا۔ دوسری نماز ظہر، معذرت، نماز ظہر، جب حضرت نوح علیہ السلام صلاۃ کی کشتی جوتی پہاڑی پہ اتری، نیچے لگی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے حضرت نوح علیہ السلام صلاۃ نے وہ 4 نفل شکرانے کے جو ادا کیے ظہر کی نماز میں، تو اس وقت وقت بھی یہی تھا، جو نبی جس ٹائم پہ نماز ادا کی اسی ٹائم پہ ہم پہ بھی فرض ہو گئی۔ تو ہم ایسے ایک اسی ٹائم پہ نماز فرض ہونے پہ ہم نے بھی کیا کرنا، ظہر کی نماز اسی ٹائم پہ جو حضرت نوح علیہ السلام صلاۃ نے پڑھی ہے وہی۔ تو ان کا بھی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام صلاۃ کا ایک کلمہ شریف تھا۔ تو ہم تمام کتبی و رسول، تمام رسولوں کو ماننا ہوگا، ہمیں سب رسولوں کی پیروی کرتے جانا۔ پھر جو نماز جو عصر ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام صلاۃ، انہوں نے کیسا شکرانہ ادا کیا؟ ایک بستی سے گزرنے لگے تو ویران کھنڈر پڑی تھی، تو حضرت عزیر علیہ السلام صلاۃ نے کہا کہ یا اللہ اسے کیسے تو دوبارہ زندہ کرے گا؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ہی بردہ اور بالکل یہ تباہ اور برباد ہو گئی ہے، یہ بوسیدہ ہو چکی ہے، اسے کیسے دوبارہ یہ جان آئے گی؟ تو کیسے دوبارہ یہ بحال ہوگی؟ ایک سایہ دار، ایک نیند نے غلبہ کیا تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے حضرت عزیر علیہ السلام صلات ایک گدھے کو باندھا تو وہاں آرام فرمانے لگے۔ اپنا جو کھانے پینے کا مشروب تھا اور کھانا تھا اسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ لگا دیا، تو آپ آرام فرمانے لگے تو اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، فوت ہو گئی۔ تو 100 سال تک وہ مرے رہے۔ میرے آقا حدیث کی تصدیق بھی سن لیں ساتھ ساتھ کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں پہ زمین کو کھانا حرام ہے۔ ثابت ہو گیا، 100 سال تک مرے تھے، زمین نے کیوں نہیں کھایا؟ زمین کھاتی نا، کیوں نہیں کھایا؟ اس سے پتہ چلا کہ سچے نبی نے سچی بات کہہ دی ہے۔ اس کے بعد ایسے ہوا تو آہستہ آہستہ پہلے آنکھوں میں جان آئی، پھر جان میں جان آنے لگی، پورے وجود میں دوبارہ وہی جان پیدا ہونا، وہی روح پیدا ہونا، وہی جان پیدا ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو اللہ نے پوچھا کہ اے عزیر کتنا عرصہ رہے ہو یہاں پہ؟ کہا کہ اسی دن کا کچھ حصہ، یا اسی دن کا کچھ حصہ میں نے یہاں گزارا ہے۔ کہا کہ تو 100 سال رہا ہے یہاں پہ۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ 100 سال رہا ہے تو۔ اپنا گدھا دیکھ، تو گدھا دیکھا کہ اس کی ہڈیاں جو ہے سفید ہو چکی تھی اور بکھری پڑی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام صلات کے جسم سے کوئی میل بھی نہ لگی، تو وہ بکھری پڑی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام صلات کو حکم ہوا کہ اپنے گدھے کو پکار، آواز دے اپنے گدھے کو، سواری کو۔ تو جب سواری کو پکار دی تو ہڈیاں ساری جڑ گئی آپس میں، سب ہڈیوں کے جتنے جوڑ تھے اپنی اپنی جگہ نصب ہو گئے۔ اس پہ گوشت آیا، گوشت پہ کھال آئی، کھال پہ بال آئے۔ تو کھڑے ہو کر آواز دینے لگا کہ اے حضرت عزیر میں حاضر ہوں، یعنی خدمت کے لیے پکار اٹھا، آواز دی اس نے۔ وہاں تو مفسرین نے تو لکھا کہ انہوں نے وہ بولا اذان، اس نے ایسے کی آواز دی، مگر ہمیں پتہ وہ آواز دی کیوں ہے؟ کیا مجال ہے کسی کی کہ نبی کے سامنے کو آواز نکالے؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ اس نے فرمانبرداری کا یہی اعلان کیا کہ میں حاضر ہوں میں خدمت کے لیے۔ تو اسی وقت جب نماز عصر کا ٹائم تھا، اس وقت انہوں نے جو 4 نفل شکرانے کا ادا کیے، آپ وہ ہمارے لیے 4 فرض نماز ظہر میں فرض کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو پہلی کتاب ہے زبور، پہلی کتاب کیا ہے؟ زبور۔ ایک کس پہ اتری؟ حضرت داؤد علیہ السلام صلات پہ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام صلات کا کلمہ جانتے ہیں آپ؟ کوئی نے پوچھا تو سب مولوی رہے ہوں، جی مولوی رہی نہ آیا تو بے اور پوچھنا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، نجیب اللہ، یعنی ان کا لا الہ الا اللہ، نجیب نبی اللہ، ان کا نام نجیب تھا، کلمے میں نجیب نام۔ نجیب پتہ کسے کو کہتے ہیں؟ اللہ کا سپاہی۔ تو سپاہی بن کر بادشاہی کی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ بادشاہ، ہر بادشاہ اپنی قوم کا سپاہی بن کر رہے۔ تمام یہ قرآن کریم نے انسان جینا مرنا سب کچھ سکھا دیا۔ ان کا نام نجیب تھا کلمے میں، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو داؤد کہتے ہیں ان کو۔ تو حضرت یہ انہوں نے 3 جو رکعت نماز مغرب کی شروع کی، تو وہ ان کو نماز میں لذت بہت آتی تھی اور بڑا سریلا آواز تھا۔ سب سے اگر خوبصورت آواز میں سے اگر سریلا آواز تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام صلات کا۔ سب سے خوبصورتی کی چمک جو حضرت یوسف علیہ السلام صلات کی، تو حضرت داؤد علیہ السلام صلات کا آواز سب سے خوبصورت تھا۔ تھم تھم کر وہ اپنی کتاب کو پڑھتے تو اس کی اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ 4 رکعت انہوں نے نیت کی تو دیکھا یہ تو دن غروب ہونے لگا، اندھیرا چھانے لگا، تو 3 پہ انہوں نے اتفاق کیا تو انہوں نے سلام پھیر دیا۔
تو وہ تین ہی جو ٹائم انہوں نے رکھا اس ٹائم کے آگے نہ پیچھے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام صلاۃ نے 3 رکعت جو نماز ادا کی، نماز مغرب، وہ ہم پہ فرض ہو گئی۔ ہم یہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں کوئی چیز اور داخل کریں یا اس میں سے نکالیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ فرض کیا کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام صلاۃ نے 3 رکعت نماز مغرب کے پڑھے ہیں، ہم کہیں گے نہیں زیادہ ہی ہے نا جی، عبادت ہی کرنی ہے نا، تو 4 پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، اس میں اور شامل کرنا۔ یا کہ 2 ہی پڑھ لیتے ہیں، ایک اکیلے کو کیا پڑھنا ہے، 2 پڑھ لیتے ہیں، اس کو بدعت کہیں گے کہ دین میں کوئی چیز اور داخل کرنا اور خارج کرنا۔ یہ جو ہے نا یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے، یہ ہر بات کو بدعت کہہ دینا، لوگوں کو کہنا یہ اگر بکرا کسی کا نیاز دے رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ یہ نیاز کس کی دے رہے ہیں؟ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، ذبح ہوا تو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، بدعت کام سے آئی ہے وہ؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اے جی وہ غیر اللہ، وہ تم اگر بات کریں تو ولی اللہ کو غیر اللہ کہنا ہی کفر ہے۔ غیر المغضوب علیہم یہ ہر روز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ غیر المغضوب کس کو کہتے ہیں۔ غیر وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ کا غضب کیا جائے۔ تو کسی نبی پہ غضب آیا، وہ کسی ولی پہ غضب ہوا ہے؟ غضب ہونے جس پہ اللہ ناراض ہو جائے اسے غیر کہتے ہیں، جس پہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا اسے غیر کہتے ہیں، جو اللہ کی غضب میں آ جائے، اللہ جس پہ غضب کرتا ہے اسے غیر کہتے ہیں۔ ہر روز پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، مگر اس کا ترجمہ نہیں کبھی اندر جانے دیے ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو نماز عشاء ہے، میرے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ، یہ ایک دیکھیں کہ جو قادیانی ہیں، مرزئی ہیں، جو یہ واضح ہوگی اسی نماز سے، دیکھیں یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج دین مکمل ہو گیا۔ 4 رکعت جو فرض ہیں یہ عشاء کے، یہ ملائیں تو نبی پہ یہ جو وطر ہیں یہ فرض تھے، نماز تہجد ان پہ فرض تھی، ہم پہ نہیں ہے۔ اس کا جو پتہ یہ چلا کہ جو ذاتی فعل ہے نبی کا وہ ہم پہ نہیں ہے، وہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ ذاتی فعل میں ہم نہیں جا سکیں کہ ان کی ذاتیات کو ہم چھیڑ تک بھی نہیں سکیں کہ اس کو کبھی بھی اس کو نہیں لگائیں گے۔ تو اگر یہ ساری رکعتیں جمع کریں تو کتنی نکلیں گی بھائی؟ کتنی بنتی ہیں؟ 17۔ ایسے ہے نا، ساری رکعتیں کتنی بنی؟ 17 رکعت۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام صلاۃ سے لے کر پیارے نبی محمد رسول اللہ پہ دین مکمل ہوا، دین مکمل ہو گیا۔ وہ 17 نے بجائے 18 کو جمع ہی نہیں کرنے والا، وہ 17 رکعتیں یاد رکھو، وہ 17 نہیں تھا، میرے می پوچھے نا، میری گردن حاضر ہے۔ اس سے پتہ چلا دین مکمل ہو چکا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمان پیغمبر ختم النبیین ثابت ہو گیا، اسی لیے کہ نماز پوری مکمل ہو گئی۔ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد رسول اللہ تک جو 17 رکھتے ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں۔ یار یہ 18واں کہوں آیا ہے؟ یہ شیطان ہی ہو سکنا، یہ اور نہیں کو ہو سکنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ دین مکمل ہو جانے کے بعد کتاب بن چکی ہے، جو چھپ چکی ہے وہ چھپے گی کیسے؟ اس کو کوئی چھپا نہیں سکے گا۔ اور اس قرآن کریم پہ لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں اس کا محافظ ہوں۔ وہ کسی اور کتاب کا ذکر ہوتا تو یہ نہ، اس لیے جو زبور، توریت، انجیل، قرآن کریم، یہ 4 کتابیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم ان 4 کتابوں کی گواہی دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، میں نے قرآن کریم میں پڑھا، اے کتابیو کہ تم ایسے کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ سب کے ابو وہی تھے، سب کتاب والوں کے ابو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تھے۔ انہوں نے کہا کتابیو یہ کام کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرمانبرداری، اللہ کی رضا پہ چلو۔ اس سے پتہ 4 کتابیں جو آئی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں آئی ہیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جد رسول اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو یار یہ سمجھو اس بات کی، آج یہ جو درود فتح پڑھیں
آج درود تنجینہ پڑھیں، سارے درود محترم ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں آ چکا ہے یا نماز میں میرے آقا حضور نے سلیکٹ کر دیا، اس کی برابری کہیں نہیں ہو سکے گی قطعاً، اس لیے کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا ہے وہ کیسے آگے پیچھے کی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ہمارا جو دین ہے یہ تابع ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے سب سے پہلی اذان کس نے دی ہے؟ مولوی صاحب کو پوچھو، آنے نے حضرت بلال انہوں نے دیتی سی تھا، حضرت عمر فاروق اور سے نہ۔ سب سے پہلے جب خانہ پاک کعبہ تعبیر کیا تو کہا کہ یہاں اس ویرانے میں کون آئے گا؟ تو اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اذان دینا تمہارا کام ہے، پہنچا دینا میرا کام ہے۔ جو عالم ارواح میں تھے وہ انہوں نے بھی سن لیا، انہوں نے جب لبیک کہا وہی حج کریں گے، جو انہوں نے لبیک نہیں کہا وہ کروڑوں اربوں روپے کی مالک میں حج نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے وہ اذان پڑھی تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے کانوں میں اذان پڑھتے ہیں، اپنے پیارے نبی کی اذان پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی انہی کی اولاد میں سے تھے۔ ایسے تھا نا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ دین کو مکمل کیا۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، محمد رسول اللہ پہ ختم ہوا، خاتم النبیین۔ اس لیے کہا جاتا ہے، یار افسوس یہ ہے کہ جو اس بات کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ آج بھی جو حضرت علامہ صاحب کچھ تقریر کر رہے تھے تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ وہ ایسا ان کا سفر تھا تو حضرت مائی حاجرات جو تھی، حضرت مائی سائرہ تھی، وہ اس نے یہ بادشاہ نے کیا۔ یا اس میں ہمارے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس میں عمل کرنے کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں ہے۔ اس بات کو نشر کسی کے گھر کی بات کریں، اگر ہمارے گھروں کی کسی کی بات کریں تو ہمیں کتنا برا لگے گا۔ تو وہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ وہ بات ہمیں بتائیں جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ جو آج میں نے تقریر کیا، کیا کوئی بات ہے اس میں جو آپ کے عمل کی نہیں ہے؟ ہماری زندگی نجات کا ذریعہ یہی چیز ہے، یہی تقریر ہے ہماری۔ اور میں نے ثابت کر دیا کہ تمام 5 نمازیں جو ہیں یہ ساری کی سارے کہاں سے آئی، کیسے آئی، اور ان کے کلمے بھی پڑھا دیے۔ جیسے نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا، حضرت عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ، یہ سارے کلمے بھی پڑھا دیے۔ یہ 4 رسول گزرے، چاروں رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے رسول وہ ہوتا ہے جس پہ کتاب اترے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ جسے وہ خاطر سال کی تاسی کی تحت ہو، ایک یہی سمجھیں کہ اللہ کا پیغام لے کر آنے والا وہ رسول ہوتا ہے۔ نبی جو پچھلے رسول کی یا پچھلے نبی کی جو نبوت کا جو اعلان ہے وہ آگے پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ یہ پتہ ہے کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر اس کو کہتے ہیں جو پیغام الہی کو جانتا بھی ہو اور بتاتا بھی ہو۔ نبی اسے کو کہتے ہیں جاننے والا۔ اے جی نبی غیب تو نہیں جانتا، وہ غیب جانتا نہیں ہے تو پھر یہ نبوت کا نام کیسے رکھا؟ نبی کہتے ہیں یہ جاننے والے کو۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جاننے والے کو۔ نہ جاننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اجنبی۔ نہ جاننے والے کو کہتے ہیں اجنبی۔ تو جن کا نبی اجنبی ہے یار، اس کو نبی کہتے ہیں، ہم مانیں کیسے؟ جس کے نبی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اجنبی سمجھتے ہیں، تو وہ اس سے پتہ چلا وہ نبی کو جانتے ہی نہیں ہے۔ تو قرآن جو ہے نا شرح صحیح مسلم تو بخاری شریف میں میرا حاضر راجلن، یہ قبر میں پہلا سوال ہی یہ ہوگا، باقی سوالوں کے لیے اشارہ دیا جائے گا، مگر اس کے لیے کہا جائے گا تو پھر جو قبر والا جو نبی سے محبت رکھنے والا، حاضر محمد الرسول اللہ، ساری باتیں اس میں سب باتوں کا جواب مل جائے گا۔ حاضر محمد الرسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ ہے جن کا کلمہ پڑھتے رہے ہیں اور جن سے ہم پیار کرتے تھے۔ پیار والے اس وقت فائدہ اٹھائیں گے تو جو اس ویلے میں تو نہ جاننا نہیں، میں تو نہ جاننا، میں تو شرک سمجھنا دیں گا لانے نہ، تو پھر اس لیے وقت چلو ٹھیک ہے تو یہ رستہ ہی کوئی ہو رہا ہے۔ اسی لہجلو سے جین 2 دفاتر ہیں، ایک علیین ایک سجین۔ سجین وہ سزاوار جو لوگ ہیں جن کو سزا دی جائے گی، پکڑ کر لے جائیں گے ان کو۔ تو جو علیین والے لے چلو اس کو، پہلے اس روح کو کیا کرنا ہے؟ بارگاہ الہی میں سلامی کے لیے پیش کرنا ہے۔
7वें आसمان پہ چلی جائے گی. اس کو خوشبو لگا کر اس قابل بنائیں گے کہ اللہ کے سامنے یہ پیش ہونے کے قابل ہو جائے. تو وہاں جا کر پہنچے گی. اس سے بعد سلام دینے کے بعد، سلام کرنے کے بعد اپنی قبر میں آئے گی. پھر جواب ہوگا، پھر سوال ہوگا، پھر اس کی قبر کی دروازہ کھول دیا جائے گا. تو اپنی جنت کو دیکھ لے، اپنے مقام کو دیکھ لے. وہ جب اس شخص کے اگر فرض کیا کہ یہ جی وہ سنتے نہیں ہیں، یہ جو لوگ وہاں یہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے، یہ جو سواب کر رہے ہیں یہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے. تو ربنا اغفر لی والدی اس کا مطلب نہیں سمجھتے آپ. یہ ہر روز دروج جو پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، اس میں یہ کیوں پڑھتے ہو پھر ربنا اغفر لی؟ معاف کر دے اللہ سے، میرے والدی یا میرے والدین کو بھی معاف کر دے. یہ پہنچتا نہیں تو پھر پڑھتے کیوں ہو؟ یہ بھی چھوڑ دو. تو آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں اس کو بدلنے کی. جی اس دعا کے بجائے اور بھی کوئی پڑھی جا سکتی ہے. یہ دیکھیں شیطان اس وقت بھی آخری زمان پیغمبر کی جو دین مکمل ہونے کا اعلان ہونے کے بعد بھی اس نے ہتھیار پھینکے نہیں ہے. نہیں ابھی کوئی اور بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. تو دعا ہی ہے نا دعا وہی ہے جو میرے آقا حضور نے پڑھی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا 12واں پارہ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس دن کے لیے جب تو اصحاب کتاب لے سارے مومنوں کی بخش دے. اس سے کیا پتہ چلا؟ دوسروں کے لیے دعا کرنا ہی عبادت ہے. دوسروں کے لیے یہ بد دعا کرنا، یا اللہ یہ جو میں اس کی زمین چھیننے لگا، یا اللہ میں نفل پڑھتا ہوں کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے، اس کی زمین مجھے مل جائے. یہ نماز پڑھ رہے تو وہی تو نماز پڑھ رہے ہو کسی کا حق مارنے کے لیے. یہ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کی توہین کر رہے ہو. تو ہمیں یہ چاہیے میرے دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ جس کی نماز پڑھیں اسی کا حکم مانیں. نماز میں نمازیوں کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ جو وہ لوگ جو کسی کو کھانا نہ کھلائیں، فویل للمصلین الذین هم صلاتهم خاشعون. ان ویل دوزخ کا ان نماز پڑھنے میں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. اب پڑھ لینا مجی بٹھے بال ہوا ذرا مجی بخشوانا، یا تو صحیح اللہ نے اس مجی کی جس پیدا کیتے ہے، اس بھینس کو پیدا کیا ہے، اس بھینس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو یہ آپ کو موقع ملے گا، اس کو بھی دیں، اس کو بھی دیں، سب کو دیں، تو سارے کام ملیں گے. تو اگر یہ فرض کیا کہ وہ چھوڑ دینا پیغام الہی، تو یہ ہم کرنے کریں تو نماز اگر وہ جبہ لگا رہے جی وہ نماز بولی یاد نہیں رہی، تو یاد الہی میں ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ، نجات کا ایک ذریعہ. میرے دوستو، جب تک زندگی کے آخری سانس تک یاد الہی سے غافل نہ ہونا. یاد الہی کا یہی طریقہ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور جس کی نماز ادا کریں عاجزانہ، منصفانہ، انتہائی عاجزانہ تو منصفانہ، کہ جس نے پیدا کیا اسی کی باتیں کروں گا، کسی دوسری کی طرف خیال میرا نہیں جائے گا. جس کی نماز پڑھ رہا ہوں، میرا کھڑا ہونا، میرا قیام، میرا قومہ، میرا جلسہ، میرا رکوع اور میرا سجدہ، یہ اللہ تیرے لیے ہے. تو یہ نماز میں فرض کتنے ہیں؟ 4. تکبیر اللہ، کانوں سے ہاتھ لگانا. یہ جو کچھ اٹھاتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ ہاتھ اٹھائے سننا جی اس طرح کی طرح چل، وہ تو عورتوں کے لیے ہے. جی عورت اور مرد کے لیے ایک ہی نماز ہے. نماز تو ایک ہی ہے، قرآن بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے. تو یہ ان لوگوں نے یہ ایسے بنا رکھا ہے. پھر ایسے کریں، پھر عورت کو داڑھی بھی جما لیں اس کے منہ میں. جو اگر ایسے ہی ہے کہ ایک ہی ہے سارا کچھ، تو پھر مرد کے چہرے پہ داڑھی ہے اس کو بھی جما دیں نا، اس کو بھی داڑھی رکھا لے. وہی کسی پٹھان والی بات ہے کہ اس نے کہا کہ گھر آیا تو بیوی کو مارنے لگا. اس نے کہا کہ یہ کیوں مار رہے ہو؟ میں اس کو کہا کہ پیر چوتھ کی یہ داڑھی نہیں رکھتی. تو اس نے کہا کہ داڑھی اس کو آئے ہی نہیں تو رکھے گی کیسے؟ انہیں نیت کرنے میں کیا فرق ہے؟ نیت تو کر لیں. وہ نیت تب کرے کہ جب اللہ کی مرضی ہو. یہ کہتے ہیں جی قرآن کریم میں کہاں داڑھی لکھی ہے؟ قرآن کریم کو تلاش کر رہے ہیں داڑھی کی. وہ قرآن لکھا ہے قرآن کریم میں، تو کتنی داڑھی ہونی چاہیے؟ یہ نہیں پتا کہ اس داڑھی اگر لگائی ہے تو کس نے ریپیو لوائی ہے.
وہ میرے باپ نے لگوائی ہے، یہ اللہ نے لگائی، اس سے کیا پتہ چلا جس نے لگائی ہے اس نے کی مرضی پہ چلنا ہے۔ یہ کس نے داڑھی لگائی ہے بھائی، پیدا کی ہے یہ چہرے پہ داڑھی؟ وہ قرآن کریم میں تلاش کرنے کی ضرورت، یہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی۔ یہ داڑھی مرد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، رکھنے کے لیے دی ہے کہ تمہاری پہچان ہو۔ میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا، جو عورت مردوں والا لباس پہنے لعنت ہے اس پہ۔ لعنت سمجھیں کسے کہتے ہیں؟ گناہ وہ چیز ہے جس کی معافی ہے، لعنت وہ ہے جس کی مدت ہے، اس مدت تک اسے اس کی نہ تو بات مانی جائے گی، نہ اس کی دعا قبول ہوگی، نہ اس کا کام قبول ہوگا۔ تو یہ ہے نا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سے داڑھی اللہ نے کیا کیا، مردوں اور عورتوں کی پہچان کے لیے داڑھی، اسلام کے لیے یہ بھی ہے کہ جو نماز میں کفر اور اسلام میں فرق کیا ہے، نماز وہ کہتے ہیں نا نماز اسلام اور کفر کے درمیان ایک فرق ہے، ایک تفریق ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ حضرت داتا اپنے شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، انہوں نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کیا اس نے گویا کہ کفر کیا۔ یار نماز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور جی نماز تو ہم ایسے ہی ہے، نماز تو ایسے ہی ہے، آپ ایک نیا ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جی نماز تو کوئی نہیں، آج ہی تو پتہ لگا ہمیں دین کیا ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں چلا، اب ہی تو پتہ ہے۔ جس وقت بھی کوئی نماز کا ٹائم ہو سگریٹ زیادہ تھی، زیادہ دھواں نکالیں، لو یہ جنہوں نے یہ لگایا نا یہ پلاسٹک، یا انہوں نے کہا جی دین تک آپ جی پتہ چلا، بیعت ہوا ہوں جیل میں جا کر، تو انہوں نے کہا کہ نمازی چھوڑیں، یہ اوپر نیچے ہونا، یہ زنانہ کام چھوڑیں، یہ اس وقت سگریٹ زیادہ پی لیا کریں۔ تو ہم اس وقت ٹو چین سگریٹ پیتے ہیں، ایک ختم ہو دوسرا لگا لیتے ہیں، یہ دین سکھا رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا پتہ چلا، خبردار ہوشیار ہو جاؤ کہ دین مکمل ہونے کے بعد بھی شیطان نے اپنے ہتھیار ابھی تک پھینکے نہیں ہیں، ہار مانی نہیں ہے، وہ جاری ہے۔ تو آپ ہوشیار ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رہیں، ایک بات بھی ایسی نہ کریں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو تو خود پیدا کریں۔ اس کا خیال رکھنا تھوڑا سا کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ تمام انبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں کو یہی حکم دیا کہ نماز کو برپا رکھنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور سب سے زیادہ ذکر نماز کا پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر ہے تو نماز کا ہے، جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتہ نماز کیا کرنی ہے۔ تو نماز جس کی پڑھے جیسے اس نے حکم دیا ہے وہ کام کریں، جو جس کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مما رزقناہم ینفقون، جو میں نے تجھے رزق دیا نا اس میں سے غریب مسکینوں کو کھانا بھی دے، اس میں سے خرچ کریں۔ خرچ کرنے سے مراد یہی ہے ان کو کھانا دیں، تو کھانے کا ثواب بھی دے دیا۔ اگر تم سے روزہ قضا ہو گیا تو اس کو کھانا کھلائیں کسی مسکین کو، تو اس کی قضا پوری ہو جائے گی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ روزہ کسی کو کھانا کھلانا بھی ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یا ان لوگوں کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ سود حرام ہے، حرام رہنے دیں اسے۔ یہ بجلی ایک کسی کی بجلی ہم لے رہے ہیں، اس میں اگر میٹر بند رکھیں گے، بجلی چوری کی ہوگی، غسل کریں گے تو کیا پاک ہو جائیں گے؟ حاجی صاحب گئے جمعہ پڑھنے کے لیے، کبوتر بنے، فرسٹ کلاس ہے، لباس استری بھی ہے، صاف ستھرا بھی ہے، غسل کیا انہوں نے تو گئے نا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو پیچھے میٹر بند ہے۔ ہائے افسوس یار، ہم خود اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں، انسان بنا لیں، کوئی خطرہ نہیں آپ کو۔ بابا جی کی وراثت ہے، اولئک هم الوارثون وارثون الفردوس هم فیہا خالدون، جی میں نے ان لوگوں کو وارث بنا دیا جنت کا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو وارث کی طرح بابا آدم وہیں سے آئے ہیں نا، جنت سے آئے ہیں نا، جنت سے آئے، وہ ہمارے بابے کی جاگیر ہے وہاں پر۔ وہ کون سی؟ جو انبیاء علیہ السلام صلاۃ کی پیروی کرتے آئے، ان کے لیے تو جو پیروی رسول سے دور ہیں، جو چاہے زور لگا لے، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آئے گی۔ من ترک الصلاۃ فقد کفر۔
جس نے جان بوجھ کو نماز کو ترک کیا اس نے گویا کہ کفر کیا۔ تو اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ بھلائی کریں، والدین کے ساتھ صلح رحمی کریں۔ حدیث شریف میں شرح صحیح مسلم شریف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47 میں لکھا، جو چاہتا ہو کہ میری عمر بڑھا دی جائے اور میرے رزق میں زیادتی کی جائے اپنے والدین کے ساتھ صلح رحمی کرے، تو صلح رحمی سے پیش آئے، ان کا ادب و احترام کرے۔ تو ہم ان کو دھکے دیں، میں سنی ہوں پکا، یوں ہماری جماعت بخشی ہوئی جماعت ہے، ہم اہل سنت وال جماعت ہیں، نبی کی محبت رکھنے والے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر نماز کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ یہ کھوکھلے اور منافقانہ نعرے نہ لگائیں، حقیقت سے پیار کریں، اظہار نہ کریں۔ وہ پیار جسے کریں گے وہ جانتا ہے کہ مجھ سے کتنا کو پیار کر رہا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔